قاری باسط مصری کی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت صبح دوپہر شام سنوائیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا ہفتے کے اندر۔ 10 سال سے ہاؤس جاب کی پہلی رات سے یہ میری دعا تھی اللہ سے، جو کہ میرے اور میرے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھی، کہ یا اللہ تو نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے، تو مجھے بتا دے، میں مفت بانٹوں گا۔ جب وہ بابا جی نے یہ بات کر دی کہ یہ ہر مرض کی شفا ہے اور یہ تیری 10 سال کی دعا کا جواب ہے، تو مجھے آلریڈی پتا تھا کہ میں نے اب مرنا ہی ہے۔ میرا علم مجھے یہ کہتا تھا، جب میں ایلوپیتھی کی کتابوں میں اپنا علاج تلاش کرنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ ایسے تھا جیسے مجھے کہہ رہے ہو کہ یار تم مر جاؤ، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں مر جانا چاہیے، 3 ڈیڈلی وائرس ہیں، ان کا علاج ہی نہیں ہے۔ ویسے تو آپ پروفیسر آف میڈیسن ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک اور پہچان بھی ہے، لوگ آپ کو سورہ رحمان والے ڈاکٹر کے نام سے بھی جانتے ہیں، کوئی آپ کو روحانی بابا بھی کہتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ دوائی کے ساتھ ساتھ مریض کو آپ کوئی دم والا پانی بھی دیتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک تو آپ نے کہا کہ ان کا دعویٰ ہے، دعویٰ نہیں ہے، میرا تجربہ ہے، میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جب میرے جسم میں 3 جراثیم تھے، ایڈز جیسا جراثیم اور ہیپیٹائٹس بی سی جیسا جراثیم ایک سوئی کے ساتھ چلا گیا غلطی سے، مریض کی نیڈل سٹک انجری ہو گئی آج سے 25-26 سال پہلے، تو 2 سال اس سارے خوف و ہراس میں اور جسمانی اذیت میں اور ذہنی اذیت میں جو میں نے گزارے، اس میں سے نکالنے والی میری ذات، میرے اللہ کی ذات ہے، رحمان ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ اور میرے تک یہ میسج ایک چھوٹی سی جونیئر ڈاکٹر جو اب تو بہت بڑی سعودیہ میں ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر میمونہ سلطان، انہوں نے آئی سی یو میں میری غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میرے سامنے ایک مریض کو جو کالے یرکان کا مریض تھا، خون کی الٹیاں کر رہا تھا، اس کو یہ دعا کروائی کہ پانی پکڑیں، آنکھیں بند کریں، پیار سے 3 بار اللہ کہیں، اور میرے ساتھ ضد کرنا شروع ہو گئیں کہ اسے قاری باسط مصری کی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت صبح دوپہر شام سنوائیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا ہفتے کے اندر اندر۔ اور اللہ کریم نے ایسا ہوتے مجھے دکھا بھی دیا۔ میں نے آئی سی یو میں باقی پیشنٹس پہ بتانا بھی شروع کر دیا کہ شاید یہ ایک بائی چانس افیکٹ ہے، ایک پلیسیبو افیکٹ ہے۔ ریزلٹس بھی زبردست آنا شروع ہو گئے، لیکن میں نے خود نہیں سنا۔ 6 ماہ کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ بابا جی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان کی دوبارہ کافی طبیعت صاف کی کہ کوئی بابا نہیں ہوتا اور یہ سب غلط ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے میرے زبردستی ان سے فون پہ جب بات کرائی، وہ سید مخدوم صفدر علی بخاری تھے، لیکن ہیرا منڈی جیسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور پیر کاکی تاڑ کے نام سے مشہور تھے۔ اب ان سے تو ملنے کو بالکل ہی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ ایسی ہمبل شخصیت تھی کہ وہ فون پہ اسی طرح بات کر رہے تھے کہ بیٹا بابا آپ بزی ہوں گے، میں آ جاؤں، مجھے ملنے کا اشتیاق ہے۔ آپ بتا رہے ہیں فی سبیل اللہ لوگوں کو سورہ رحمان کا، مخلوق خدا کا بھلا ہو رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آ کے ایسے ڈاکٹر کو دیکھوں جو جوانی میں لوگوں کو فیس بھی لڑائی یہ بتا رہا ہے۔ تو میں چڑ رہا تھا کہ میں کب بتا رہا ہوں، تو ویسے ہی ہم لگا رہے تھے۔ تو پھر میں نے ان کی جو آواز اور وہ بوڑھے سے لگ رہے تھے، تو میں نے کہا جی نہیں آپ نہ آئیں، میں حاضر ہو جاتا ہوں، کیونکہ 3 دن سے یہ میسج مل رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں گیا اور انہوں نے جاتے ساتھ کہہ دیا پاگل ڈاکٹر آیا ہے۔ تو اگر تھوڑا سا بھی کوئی لحاظ تھا تو وہ بھی میرے دل سے نکل گیا کہ یار یہ عجیب شخص ہے، تو گریٹ کرنے کا یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک بندہ آیا اور اس کو پاگل کہہ رہے ہیں۔ آج مجھے اس نام سے بڑی محبت ہے۔ اور جب میں اٹھ رہا تھا تو انہوں نے کہا، وہ کارڈ ایک کالا سا تھا، اس پہ سورہ رحمان کا یہی میسج لکھا ہوا تھا، لیکن اس پہ 2 لائنیں لکھی ہوئی تھی، قرآن شفا ہے، شفا من جانب اللہ ہے۔ تو قرآن کا تو حرف حرف شفا ہے، ہم مسلمان یہ جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، اور ہمارے تجربے میں بار بار آتا بھی ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس پہ قائم نہیں رہتے، ٹھیک ہے، ہم کرامتوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ استقامت کرامتوں کی ماں ہے، یہ یاد رکھیے۔ کسی سید نے مجھے آج یہ بتایا، اور وہ استقامت ہمارے میں نہیں ہوتی، وہ قائم نماز، اللہ کہتے نماز قائم کرو، اللہ کو دیکھتے رہنے کا نام ہے نماز، اللہ کو دیکھتے رہنے کا نام ہے۔ اب انہوں نے جب یہ بات کہی تو میں نے کہا جی میں بتا دیا کروں، مجھے اجازت ہے۔ میرا خیال تھا وہ سید ہیں، پیر صاحب ہیں کوئی، اور وہ کہیں گے نہیں اس کے لیے اتنے دن ایک ٹانگ پہ چلا کاٹو، ہماری خدمت فرماؤ، یا جیسے عموماً کہا جاتا تھا، کیونکہ میں بھی 2 سال سے اپنے علاج کے لیے کافی جگہ پھر چکا تھا اور میرے خیال میں سب فراڈ تھا۔ تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ اجازت نہیں، منت ہے، ترلا ہے، کوئی کر لے، تو بھی فی سبیل اللہ بتائے گا، اور میری ہیرا منڈی کی کاکی بتاتی ہے تو شفا ہو جاتی ہے، تو سونا سا ڈاکٹر ہے، سونی سونی کاکیوں کو بتائے گا تو کیوں نہیں شفا یاب ہوں گی۔ اب وہ عجیب سا ان کا سٹائل تھا، میں ذرا ششدر سا اس کو پڑھ رہا تھا، وہ بالکل ایسے ہی کارڈ لگ رہا تھا جیسے بس میں عموماً
چورن بیچنے والے یا خاص بینائی کا سرما بیچنے والا آتا ہے اور وہ اپنی آواز لگاتا ہے ہاک کر کہ ہر چیز کا میں یہ لے آیا وہ لے. تو وہ لکھا ایسے ہی ہوا تھا کہ کون کہتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی مرض کا، نحوست کا، بدبختی کا، کالے پیلے جادو کا علاج نہیں. قرآن شفا ہے، شفا من جانب اللہ ہے. جو لوگ بھی کسی بھی قسم کے جسمانی روحانی، جیسے آپ نے ابھی کا جسمانی بیماری یا روحانی بیماری یا ذہنی بیماری یا کرب میں مبتلا ہیں، وہ صبح دوپہر شام آنکھیں بند کر کے قاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے والی سورہ رحمان کی تلاوت 7 دن بلا ناغہ سنیں. ٹھیک. اور ہر بار سننے کے بعد آدھا گلاس پانی آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں پیار سے 3 بار اللہ 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 کہہ کر 3 سانسوں میں پی لیں. شفا من جانب اللہ ہے. میں اسے پڑھ رہا تھا تو انہوں نے اچانک کہہ دیا یہ پاگل، یہ جو تیری 10 سال کی دعا ہے یہ اس کا جواب ہے. اچھا. اب پرک تو مجھے 2 سال پہلے ہوا تھا، لیکن 10 سال مجھے ڈاکٹر بنے ہوئے تھے اور ایگزیکٹ 10 سال ہوئے تھے. اور 10 سال سے ہاؤس جاب کی پہلی رات سے یہ میری دعا تھی اللہ سے، جو کہ میرے اور میرے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھی، کہ یا اللہ تو نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے، تو مجھے بتا دے میں مفت بانٹوں گا. میرے سے وہ مریض ایک ینگ عورت جس کے 2 بچے ہیں، تیسرے کی ڈلیوری میں وہ سیریس ہو گئی ہے، وہ مر رہی ہے، میرا بڑا ہوتا تھا کہ یہ تو بچ جائے. یا کوئی باپ جس کی ابھی ایک ہی بچہ ہے اور وہ ایکسیڈنٹ میں آیا ہے اور اس کی گردن ٹوٹی ہوئی ہے یا اس کا برین ہیمریج ہے، کوشش ہے کہ یا اللہ یہ بچ جائے، تو وہ مر جاتے تھے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم ایموشنلی بھی انوالو ہو جاتے ہیں. تو اسی چکر میں نے انٹینسو کیئر شروع کی تھی. آئی سی یو اور ہارٹ سرجری کے آئی سی یو میں فن خاں بن گیا ہوا تھا. ہارٹ سرجری، نیورو سرجری آئی سی یو، میڈیکل آئی سی یو. اتفاق ہاسپٹل میں اس وقت تقریباً 100 بیڈ کا میڈیکل وارڈ تھا اور میں اس میں ڈاکٹر معظم بیگ مرزا، پروفیسر یونس شیخ، اللہ نے جنت نصیب کرے، ان دونوں کا سبارڈینیٹ تھا، نیکسٹ ٹو دیم تھا. اور 20 ڈاکٹر میرے انڈر ہوتے تھے اور لوگ کہتے تھے ڈاکٹر جاوید کی ڈیوٹی میں اسرائیل نہیں آتا. تو میں اپنے آپ میں بڑا فن خاں تھا. میں بلائنڈ پیس میکر ڈال لیتا تھا، وینٹیلیٹر پہ 5 منٹ میں پیشنٹ ڈال نکال یہ کر، سارے ایک سکل تھی. اور اس وقت جب میں آخر میں جنگ ہار جاتا تھا تو پھر یہ ہوتا تھا کہ یا اللہ تو نے ہر چیز کی شفا نازل کی ہے، تو وہ کہاں ہے مجھے بتا، میں مفت بانٹوں. تو وہ تلاش رہتی تھی. وہ 10 سال پہلے میں نے یہ دعا شروع کی تھی جب ہاؤس جاب میں یہ ڈر تھا کہ میرے پاس تو علم اور سکل بہت کم ہے، تو یہ نہ ہو کوئی مریض میرے علم کی کمی سے مار جائے. جب وارڈ میں رات کو اکیلے آپ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں تو تھوڑا سا خیالات شروع میں تو بہت ہی ڈر ہوتا ہے. اب 10 سال ہو گئے تھے، اب یہ ایک بس ریچول بن گیا تھا. اور پچھلے 2 سال سے جو میں وہ نیڈل سٹک انجری کے بعد سے اپنے لیے شفا ڈھونڈ رہا تھا اور نہیں مل رہی تھی، تو اب مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بھی بس ایویں ہی ہے. جب وہ بابا جی نے یہ بات کر دی کہ یہ ہر مرض کی شفا ہے اور یہ تیری 10 سال کی دعا کا جواب ہے، میں نے تھوڑا سا ٹھٹک کے انہیں دیکھا کہ انہیں کیسے پتا میری 10 سال کی دعا کیا ہے. امپریس زیادہ میں نہیں ہوا، مجھے پتا یہ لوگ سائیکولوجیکل بھی تھوڑا چلتے ہیں. کریکٹ. لیکن انہوں نے اچانک ہنس کے کہا کہ قرآن شفا ہے. شفا ہے بے شک. تو میں نے کہا اوہ اللہ نے نازل کیا ہے. میں نے کہا اللہ نے نازل کیا ہے. اور قرآن شفا ہے اور شفا من جانے والا ہے اور قرآن من جانے والا ہے. تو یہ لفظ انہوں نے تھوڑے سے گھمائے تو مجھے ایک دم سپارک ہوا کہ یہی وہ شفا تو نہیں ہے. اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ جب آپ پھنس جاتے ہیں، آپ بند گلی میں آ جاتے ہیں، زندگی کی کسی بھی بند گلی میں آ جاتے ہیں، آپ خود سے زندگی کی لال بتیاں توڑتے کسی ایسے ڈیڈ اینڈ پہ آ جاتے ہیں جہاں آپ کو ڈاکٹرز بھی جواب دے رہے ہوتے ہیں، آپ کے وسائل جواب دے رہے ہوتے ہیں، آپ چیف آف آرمی سٹاف ہوں یا آپ بادشاہ سلامت ہوں یا آپ جو بھی ہوں، تو کہتے ہیں ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو لمحہ ہوتا ہے وہ وہ کینسر ہاسپٹل والے کہہ رہے ہیں لے جائیں. اور میرا اپنا یہ حال تھا کہ HIV میری ڈاکٹری میرے گھر سے نکلنے سے پہلے، میں تو ڈاکٹر تھا، اسپیشلائز کر رہا تھا، لاسٹ ایئر میرا چل رہا تھا پوسٹ گریجویشن کا، تو مجھے آلریڈی پتا تھا کہ میں نے اب مرنا ہی ہے. میرا علم مجھے یہ کہتا تھا، جب میں ایلوپیتھی کی کتابوں میں اپنا علاج تلاش کرنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ ایسے تھا جیسے مجھے کہہ رہے ہو کہ یار تم مر جاؤ، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں مر جانا چاہیے، 3 ڈیڈلی وائرس ہیں، ان کا علاج ہی نہیں ہے، تو تم ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہو. سو وہ دن 2 دسمبر 2002 کا وہ دن، اور آج 2025 ہے، اٹس بین 23 ایئرس، انہیں گئے بھی 20 سال ہو گئے. میں فیس بھی اللہ اس کو بتا رہا ہوں، تو میں دعویٰ نہیں کر رہا، میں بانٹ رہا ہوں، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں. میں کووڈ کے ڈیز میں نے پوری دنیا کو کہا کہ آپ اپنے ICUs میں لگا لیں اینڈ ریزلٹ ول بی دیئر، اینڈ دے گاٹ اٹ.